اگر فرض کرو آخر شب میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اتنا کر لو کہ اول شب میں ہی عشاء کے بعد کچھ نماز بطور تہجد پڑھ لیا کرو، اور اس میں یہ نیت رکھو کہ انشاءاللہ آخر شب میں بھی اٹھیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں اس کی صاف تصریح ہے کہ اگر کسی کو افضل طریقے کی ہمت نہ ہو تو چھوڑ دینے سے اس جائز پر عمل کر لینا بہتر ہے۔ تو اسی طرح بیداری کا اگر یقین نہ ہو تو بعد عشاء سب معمولات کو ادا کر لینا بہتر ہے۔ یہ کام تو بھائی ہر مسلمان کو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرما دی تو اس سے محروم نہ رہنا چاہیے۔ عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد اور وتر سے پہلے یہ چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں، اور یہ چونکہ نفلیں ہیں اور نفلی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے، توسع رکھا ہے۔ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ذرا طویل قرات ہو، طویل رکوع ہو، طویل سجدے ہوں، اور رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی، مسنون دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مسنون طور پر ثابت ہیں، مناجات مقبول وغیرہ میں جو لکھی ہوئی ہے، وہ سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مانگتے رہنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں چراغ ہوتے نہیں تھے کمرے میں، تو میں نے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھوں پر پڑا، اور وہ انگوٹھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی سجدے کی حالت میں تھے، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ پھر میں نے جب قریب پہنچی تو میں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، آپ کی رضا کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضی سے، اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی، کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ مجھے عذاب نہ دیں۔ تو یہ معصور دعائیں آپ پڑھ رہے تھے حالت سجدہ میں، اس لیے تمام نفل نمازوں میں بالعموم اور تہجد اور صلاۃ اللیل میں بالخصوص رکوع میں اور سجدے میں علاوہ جو اس کے اذکار ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی وغیرہ، اس کے علاوہ جو دوسرے دعائیں ہیں دوسری وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور جب آدمی ذرا اہتمام اور توجہ سے یہ دعائیں پڑھے تو صلاۃ اللیل کا لطف اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو اور کسی عمل میں مشکل سے ہوتی ہے۔ رات کی نماز میں اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے